بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج ایک بڑی بھابھی کی سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی کہانی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جہاں اماں آج خوش تھی، وہاں دل وسوسوں کا شکار بھی تھا۔ خاندان میں کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، اس لیے رشتے والی کو کہا گیا تھا۔ اچھے رشتوں کا تو ویسے بھی کال پڑا ہے۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، پچھلی بار جو رشتہ آیا تھا وہ بھی لڑکا کہاں تھا، پکا مرد، اور پھر موٹر سائیکل بھی مانگ لی۔ اب دیکھو بدول کیسے لوگوں کو لاتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور کباب بھی بنا رہی تھی۔ انہوں نے سلمیٰ کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ خوبصورت سلمیٰ کے 2-4 رشتے آئے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے بات نہ بن سکی۔ اماں ہر بار بات یہی ختم کرتی کہ چلو جی، اللہ کی مرضی، جہاں اس کا حکم ہوا وہاں ہو جائے گا۔ ابو کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے، بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ 3 سال پہلے وہ رافعہ کی شادی کر چکی تھی۔ اب رات دن سلمیٰ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ادھر ادھر کافی ملنے جلنے والوں کو کہا، مگر اب جیسے کسی کے پاس وقت ہی نہیں، کوئی کسی کے کام آئے۔ آخر رشتے والی کو کہا، جو آج کچھ لوگوں کو لے کر آنے والی تھی۔ مقررہ وقت پہ مہمان آ گئے۔ ایک لڑکے کی والدہ اور 3 لڑکیاں جو لڑکے کی بہنیں تھیں۔ ان کو سلمیٰ بہت پسند آئی۔ لڑکا ملک سے باہر تھا، وہ بھائی کی تصویریں بھی ساتھ لائی تھی۔ اماں نے ان کے محلے سے ان کے متعلق معلومات لی، جو رشتے والی نے بتایا ویسا ہی تھا سب۔ اماں خوش تھی، چلو اچھا رشتہ مل گیا، اچھے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ سلمیٰ بھرے پورے سسرال میں گئی، جہاں 6 نندے اور 2 دیور تھے۔ بلال سب سے بڑا تھا، اس لحاظ سے وہ سب سے بڑی بھابھی تھی، اور باپ کا ہاتھ بٹانے کی خاطر کئی سال سے ملک سے باہر تھا۔ بلال شادی پہ آیا تو 2 ماہ کی چھٹی پہ۔ اسے جانے کی تیاری کرتا دیکھ کر سلمیٰ بولی، میں کب جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ بلال بڑے سکون سے بولا، یار تم کو بھی لے جاؤں گا، مگر کچھ وقت تو لگے گا۔ یوں بلال پردیس روانہ ہوا اور سلمیٰ گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی۔ جب بھی بلال کا فون آتا اس سے بھی بات ہوتی، مگر اس کے جانے کا ذکر کبھی نہیں ہوا۔ ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری اسے سونپی ہوئی تھی۔ نندے بھی بہت پیار کرتی۔ گھر میں سکون اور پیسے کی کمی نہیں تھی۔ جب کبھی دل اداس ہوتا تو اماں سے ملنے چلی جاتی۔ 1 سال کے بعد ایک دیور کا رشتہ ہوا، دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے بلال نہیں آ پایا۔ سلمیٰ کا انتظار ہی رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بلال کی 2 بہنوں کا رشتہ طے ہوا ایک ہی گھر میں۔ اس بار بلال آیا، سلمیٰ کو الگ سے شاپنگ کروائی اور بہنوں کی شادی کے بعد سلمیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس بار پھر سلمیٰ نے کہا، بلال ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے اپنے ساتھ لے جائے نا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ میری جان ذرا سوچو، تم اگر میرے ساتھ چلی جاؤ گی تو میری ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ میری بہنوں کی شادیاں کون کرے گا؟ یار 1 بھائی اور 3 بہنوں کی شادی ہو جائے تو میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ میں تو خود تم سے اداس ہو جاتا ہوں، اور پھر دیکھو نا، آتا ہی تو رہتا ہوں۔ یوں اس نے سلمیٰ کو بہلا لیا۔ 2 سال اور گزر گئے، بلال نہیں آ سکا۔ انہی دنوں بلال کے چھوٹے بھائی کو اپنی کولیگ پسند آ گئی اور جلد ہی یہ شادی بھی ہو گئی۔ ساس سسر اب زیادہ تر بیمار رہنے لگے تھے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ دیوروں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور پھر جلال تو شادی کے بعد الگ گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو اتنے سارے لوگوں میں رہنا پسند نہیں تھا۔ سلمیٰ کی شادی کو 8 سال ہو گئے جب آبدہ کا رشتہ آیا۔ یہاں بھی سلمیٰ نے بھاگ دوڑ کے شادی کی تیاری کی، اور تیسری نند بھی پیا دیس سدھار گئی۔ اسی دوران سسر اچانک دل کے دورے سے جاں بحق ہو گئے۔ تب پھر بلال کا آنا ہوا۔ اس بار اس نے کہا ہی نہیں، سوچتی رہی، یہ موقع نہیں ساتھ لے جانے والی بات کرنے کا۔ 2 ہفتے بعد پھر بلال واپس چلا گیا۔ صدمے سے نڈھال ساس کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وقت گزرتا رہا، کیونکہ وقت کا کام تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ وقت غم کی شدت کم کر دیتا ہے، دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، رکتے نہیں۔ اب بلال کی 2 بہنیں جن کی شادی ہونی تھی، سلمیٰ ان کے جہیز بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کبھی بازار لے جانے میں طلال کی بیوی بھی ساتھ دے دیتی۔ وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور الگ سے کھانا بناتی تھی۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ بھابھی آپ بہت ہمت والی ہیں، اتنی ذمہ داری لے رکھی ہے، میں تو یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر سلمیٰ چپ ہو رہتی۔ کیا کہتی، قدرت نے جب اس پر اتنی پہاڑ جتنی ذمہ داری ڈالی ہے تو کیا کر سکتی تھی۔ اچھے دنوں کی آس میں وہ مشکل وقت گزار رہی تھی، کتنی ہی راتیں وہ جاگ کر گزارتی۔ کبھی اسے محسوس ہوتا بلال اس کے آس پاس ہے، اس کی پیار بھری سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کتنے ہی بار وہ چونک جاتی، جیسے اسے بلال نے آواز دی۔ جدائی کے یہ سال جیسے صدیوں پر محیط تھے۔ وہ سوچتی، اس بار تو میں روٹھ جاؤں گی، اپنی بے قراریوں کی ساری داستان سنا دوں گی۔
वो खुद से हम कलाम रहती। फिर लुबना का रिश्ता हुआ, मंगनी हुई, 1 साल बाद शादी तय पाई। इसी दौरान नशरा का रिश्ता भी आ गया। इस बार जब बिलाल आया तो बहुत खुश हुआ। सलमा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जिम्मेदारियों को खूब निभाया, बहुत शुक्रिया। अब तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ ना बिलाल? सलमा खुशी से बोली। सब अपने अपने घरों में खुश हैं, कुछ औलाद वाले भी हो गए। अब तो आप मुझे साथ ले जाने का इंतजाम करें ना, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली और सवालिया नजरों से बिलाल की तरफ देखने लगी। सलमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे साथ चली आई तो माँ को कौन देखेगा? अम्मी को तलाल या जिलाल रख लेंगे। बस मुझे आपके साथ जाना है, आपके पास रहना है। वो रोने लगी। सलमा, इस उम्र में अम्मी कैसे कहीं और जा सकती हैं? वो हमेशा से इस घर में रहती आई हैं, कैसे नई जगह पर एडजस्ट करेंगी? अम्मी ने भी कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। अब के उसको ले जाने का ख्याल किया करो, बहुत वक्त गुजारा है इसने तुम्हारे बगैर। अम्मी भी उसी की हिमायत कर रही थी। इसी रात अम्मी जो सोई तो ऐसा कि उनको बेटियों के आंसू भी ना जगा सके, जैसे वो अपने बच्चों के घर बसने के इंतजार में जी रही थी। जेहलम के बाद बिलाल की वापसी हुई। जाते वक्त कह गया फोन करके बता दूंगा। क्या? लेकिन कुछ दिन बाद तलाकनामा और एक खत मसूल हुआ। सलमा, मैं शादीशुदा था, घर वाले इस बात से बेखबर थे। बस जब तुमसे शादी की बात चली तो मैं खुद गर्ज बन गया। सोचा तुम मेरी जिम्मेदारियां उठा लोगी और तुमने सब किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकता। ये घर जिसमें तुम रह रही हो तुम्हारे नाम कर दिया है। ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी थी एक ऐसी औरत की कहानी जिसने बड़ी भाभी होने के नाते अपने ससुराल में अपने आप को मनवाया और एक अच्छी बीवी होने का फर्ज अदा किया, लेकिन उसे बदले में सिर्फ खुदगर्जी मिली। उसके शौहर ने उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक ऐसी लड़की की दुखी कहानी थी जिसने अपनी जिंदगी को अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक गुजारते हुए अपनी जिंदगी का बहुत सारा खूबसूरत वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकी। मेरी उन तमाम दोस्तों से, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि अपनी खुदगर्जी की भेंट किसी ऐसी मासूम औरत को, किसी ऐसी मासूम लड़की को चढ़ा देते हैं जो कि उनकी जिंदगी के लिए बाद में अजाब बन जाता है। अगर वो इंसान दूसरे को कुछ नहीं कह पाता तो वो अल्लाह जो ऊपर बैठा है वो सब कुछ देख रहा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा जुल्म करने से पहले एक दफा जरूर सोचेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए कितनी फायदेमंद रही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।